رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ریاض الصالحین، جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ جمع کیا ہے، مختلف احادیث کے ذخیرے سے احادیث جمع کی ہیں. یہ علماء کرام کے لیے، خطباء مساجد کے لیے اور ہر بھائی بہن کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ذخیرہ ہے، جس میں ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والی بہت سی احادیث ہیں، جس میں اعمال کے سلسلے میں ترغیب دلائی گئی ہے، جو تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ ریاض الصالحین یہ آپ پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. گزشتہ لیکچر میں ہم نے صبر کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں، کیونکہ اس کتاب کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ ہر باب، ہر ٹائٹل کے نیچے کچھ آیات پہلے لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس موضوع سے متعلق کچھ احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے. بات چل رہی تھی صبر کے بارے میں. قرآن کریم میں کثرت سے اس کا حکم دیا گیا، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی گئی، اور قرآن کریم میں بتایا گیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بلا حد و حساب اجر سے نوازیں گے. صبر کرنے والوں کے بارے میں بڑی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا، صحابہ کرام کو بھی ہدایت دیتے رہے، کیونکہ صبر اللہ کو پسند ہے، اور صبر دعوت و تبلیغ کا مؤثر ہتھیار اور ذریعہ ہے. صبر باعمل زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر صبر نہ ہو تو آدمی ہر جگہ غلطی کرے گا. اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے، اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن شکوہ شکایت کر کے کیا نقصان کر دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کا، یا شکوہ شکایت کر کے اپنا کیا فائدہ اٹھائیں گے. اس سے پہلے جو مختلف احادیث بتائی گئیں، اس میں ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، شوہر کو، بیوی کو، وہ جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، جب ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بیٹے کی وفات کے بعد جو شوہر کے سامنے مظاہرہ کیا، وہ ایک مثال ہے، وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث نقل کی گئی ریاض الصالحین میں، کہ طاقتور کون ہے اصل میں. ہم سب بحث کرتے ہیں نا، طاقت، قوت، کون ہے طاقتور؟ کہا گیا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. یعنی طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقت کے بلبوتے پر اپنے مد مقابل آنے والے کو گرا دینا، پچھاڑ دینا، پٹخ دینا، یہ طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے. یعنی میں اور آپ تو اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں نا، جو جتنا جلدی اپنے مخالف کو نیچے گرا دے، جو جتنا جلدی اپنے مخالف کو پچھاڑ ڈالے، جو جتنا زیادہ اس کو ذلیل و خوار کرے، ہم سمجھتے ہیں یہ بہادر ہے. جو جتنی گالی بکے، ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ بولنے والا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاقتور نہیں ہے، یہ بہادر نہیں ہے. بہادر کون ہے؟ من یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے آپ پر غصے کے موقع پر کنٹرول کرنا سیکھے. یعنی جو آدمی اپنے حوصلے کو برقرار رکھے، اپنی باؤنڈریز اور لمٹ کے اندر قائم رہے، اس کو کہا جاتا ہے طاقتور. یہ بہت مشکل کام ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا،
اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی حرکتوں کو کنٹرول میں رکھنا، اور خاص طور پر اس وقت جب کوئی ناگوار چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہو تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اس کے لیے اگر آدمی کے اندر صبر ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تبھی وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ فرض کر لیجئے کبھی کوئی غصے کی چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہو، کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی غصے کی حرکت کر دی گئی ہو، تو غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نسخے بتائے گئے، اور وہ نسخے بڑے آسان سے ہیں، اگر اس پر ہم عمل کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے شیطان مردود اور اس کی جو فتنہ انگیزیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے، تو غصہ وہاں پر ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ بتائی گئی کہ تم اپنی جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کر دو، حالت کو بدل دو۔ جیسے تم کھڑے ہوئے ہو، غصہ آ گیا، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے یا لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ غصہ کم ہو۔ اسی طرح غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا گیا پانی پی لو، جاؤ تھوڑا سا پانی پی لو۔ تو غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، وہ آگ شیطان کی لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو جب پانی پئیں گے تو وہ غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو غصے سے بچنے کے لیے اس طرح کی کچھ ہمیں ہدایات دی گئیں۔ اسی طرح سے غصے کے موقع پر اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ استغفر اللہ العظیم، یعنی اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو غصے کی حالت میں میری زبان سے کوئی بات نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ ایک حدیث میں کہا گیا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ دو آدمی اگر آپس میں کسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے، ایک گالی دے رہا ہے دوسرا صبر کر رہا ہے، تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کے مقابلے میں اب دونوں گالی پر اتر آئے تو دونوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے کہا گیا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذہب منہ ما یجد۔ اگر کوئی آدمی غصے کے موقع پر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے رہا ہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کریں، تو اس کی وجہ سے جو اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے اس سے تم بچ سکتے ہو۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے خواہش ظاہر کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اوصینی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص ہدایت دیجیے، کوئی خاص بات بتائیے، وصیت کیجیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال لا تغضب، غصہ نہ ہونا، غصے سے بچو۔ تو اس نے کہا کہ اور کوئی بات؟ فردد مرارا، آپ اسی کو بار بار دہراتے رہے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو غصہ مت کرو، کیونکہ غصہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں بے شعوری کے طور پر، ناسمجھی کے طور پر، جو اس کو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کبھی ایسی بات ہو پہلے تو غصے سے بچو، اور اگر غصہ آ جائے تو پھر وہ جو طریقے بتائے گئے، پانی پی لیں، اپنی پوزیشن کو بدل دیں، یا اسی طریقے سے استغفار کرنا شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، تاکہ جو ہے ہم لمٹ اور باؤنڈریز کے اندر رہیں۔ ان تمام باتوں کا جو خلاصہ صبر کے چیپٹر میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ غصہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھے، صبر کا مظاہرہ کرے، صبر عبادت کے مسئلے میں، صبر آزمائش کے مسئلے میں، صبر دوسروں کے ساتھ اختلاف رائے ہو جائے تب بھی، جیسے بعض لوگ ہوتا ہے نا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سب سنیں، مگر کوئی اور آدمی بات کرے گا ڈانٹ دیں گے اس کو۔ یہ غلط بات ہے، یہ غیر شائستہ حرکت ہے۔ آپ کو اگر حق ہے کہ اپنی بات سنائیں تو دوسروں کی بات بھی سنیں، کیونکہ اسے بھی یہ حق پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی بار بار اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے مغربی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں
کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حلال اپنی پسندیدہ چیزیں خریدنے کے لیے دکان پر کافی دور جانا پڑتا ہے بعض لوگوں کو ویسٹرن کنٹریز میں، اور کبھی تلاش کرنا پڑتا ہے، جی میں آتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بسکٹ لینے کے لیے اتنی دور جاؤں میں، یا کوئی عام روزمرہ کی ضروریات کی چیز خریدنے کے لیے اتنی دور جاؤں میں، کیا ضرورت ہے مجھے یہ سب کرنے کی؟ کسی بھی دکان سے کوئی بھی چیز میں خریدوں اور کھا لوں؟ شیطان آ رہا ہے۔ وہاں صبر کا معنی یہ ہوگا کہ آپ جو دینی تقاضے ان کو پورا کیجئے۔ نفس چاہتا ہے کہ چھوڑو ان باتوں کو، جو جہاں سے ملا لو اور کھا لو، نہیں، دین پر قائم رہنا یہ بھی صبر کی ایک علامت اور پہچان ہے کہ آپ کے منہ میں، آپ کے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جانے پائے، اور حلال کے لیے چاہے جتنی محنت کرنی پڑے کیجیے۔ اسی طرح مشرقی ممالک میں، ایسٹرن کنٹریز میں رہنے والوں کے لیے جگہ جگہ آپ ٹرافک لائٹ پہ جائیں، سڑک پر چل رہے ہوں اور اس طرح سے آپ راستہ طے کر رہے ہوں، بار بار صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی غلط طریقے سے اوورٹیک کر رہا ہے، کوئی غلط طریقے سے آپ سے آگے جا رہا ہے، آپ کراس کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو موقع نہیں دے رہا ہے، آپ کیوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آگے اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، غصہ آ رہا ہے آدمی ان سب حرکتوں پر۔ لیکن ہر چیز میں آپ صبر کا دامن تھامے رہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ سمجھی جائے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی، اس کے ہم مستحق بننے کی کوشش کریں۔ احادیث میں ان کے لیے بڑی اچھی خبریں سنائی گئیں، جنت کی بشارت دی گئی۔ ہم سب کوشش کریں کہ صبر پر قائم رہتے ہوئے جنت کے مستحق بنیں اور شیطان کو شکست دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ پیس ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کو رمضان کے باسعادت مہینے کی آمد مبارک ہو۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخير۔ This Ramadan, Welcome, O Ramadan. the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. روزانہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ انسان کی ہو جاتی ہے لب کھلتے ہی پہچان رکھنا ہمیں قابو میں ہے ہر حال میں زبان۔ اجازت صاحب یہ بتائیے کہ حفاظت زبان کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ آصف حمید۔ قرآن مجید میں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، بات کہا کرو صاف سیدھی سچی اور کھری۔ شریعت کے مطابق، احترام کے قابل، پاک و صاف اور سچی۔ اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، اسلام کے دائرے میں ہو ہماری ہر بات، اور کامیابی بہت بڑی حاصل ہوگی۔ اعجاز لطیف۔ تو یہ قوت بیانیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں اللہ نے بندوں کو دی ہے زبان کے صحیح استعمال کی نصیحت، زبان کی اہمیت۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم ریاض الصالحین جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ
ذخیرہ احادیث میں سے یہ انتخاب کیا ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ حدیث کا یہ مشہور ذخیرہ ہر ایک کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، علماء کے لیے، خطباء کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے۔ اس میں ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والی بہت سی باتیں بتائی گئی، اس میں اعمال اور عبادت کو درست کرنے کے طریقے بتائے گئے، اس میں تزکیہ نفس، شیطان کی کدورتیں اور شیطان کی چالاکیوں سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی۔ اس لیے کوشش کریں کہ حدیث کی یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور جو کچھ پڑھیں اس پر عمل بھی کریں۔ اس کے ہم نے مختلف ابواب کا پچھلی تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد ایک اور باب ہے صدق، سچائی، راست گوئی کے بارے میں۔ سچائی یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہر زمانے میں ہر ایک کے پاس اس کی اہمیت رہی ہے۔ ہر قوم سچ بولنے والے کو زیادہ پسند کرتی رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ تو کیا کہنا۔ مکہ مکرمہ میں جب مختلف برائیاں عام تھیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جو لقب دیا تھا اس میں ایک الصادق تھا، سچ بولنے والے۔ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، آپ کو امین کہا گیا، امانت دار، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر بھی جب آپ کی جان کے دشمن تھے وہ لوگ، آپ کی جان کے درپے تھے وہ لوگ، آپ کا کام ختم کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے اتنا احساس کیا کہ وہ لوگ جو امانتیں لا کر رکھوایا کرتے تھے اس نازک موقع پر، جبکہ مکے کے لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کو چھپ چھپا کر نکلنا پڑا وہاں سے ہجرت کے موقع پر، مگر اس کے باوجود آپ نے گوارا نہیں کیا کہ ان کی امانتوں میں خیانت کریں، اور کتنے ایسے سخت مواقع آئے آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نکلے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کو پیغام الہی سنانا چاہا تو صفا کی پہاڑی پر ٹھہر کر پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ لوگوں نے سب نے یہی کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی وہ سب لوگوں نے بڑی تعریفیں کی۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے دین کی بات کہی۔ تو سچائی ایک مومن کا زیور ہے، ایک کامیاب انسان کی عمدہ صفت ہے، اس لیے خود بھی سچائی کو اپنائیے اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ تربیت پیدا کیجیے۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت 119، اس میں حکم دیا گیا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ تمہاری دوستی سچوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ بروں کی دوستی تمہیں بھی برائی کی طرف لگا دے گی۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کو دوست بنائے ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے آپ کے اندر بھی وہ برائی پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی دھوکہ بازی کر رہا ہے، آپ بھی دھوکہ بازی کرنے لگ جائیں گے۔ ایک آدمی گالی گلوچ دے رہا ہے، آپ بھی اسی کی طرف مائل ہو جائیں گے، کیونکہ دوست کا جو اثر ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے، چاہے وہ دوست اچھائی کی طرف لے جائے یا برائی کی طرف۔ کہا گیا کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، حق بولو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث یہاں نقل کی گئی، امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس کا تذکرہ کیا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ تم اگر سچ بولو گے تو یہ سچ تمہیں نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر لگا دے گا، اور یہی راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ دیکھا سچ کا فائدہ۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اس کے مقابلے میں تم اگر جھوٹ بولو گے، کذب، تو یہ جھوٹ تمہیں فجور کی طرف لے جائے گا، فاجر بنا دے گا، اور فاجر آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ یعنی سچائی کا بالکل اپوزٹ، سچائی کا انجام جنت اور جھوٹ کا انجام جہنم۔ کدھر جانا پسند کریں گے، سچ کی طرف یا جھوٹ کی طرف؟
اگر سچ کا اتنا فائدہ ہے، ذرا غور بھی کریں ہم کتنا سچ بولتے ہیں۔ بچوں سے توقع رکھتے ہو کہ وہ سچ بولیں، لیکن بچوں کے لیے سچائی اچھی ہے، اور آپ کے لیے کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ماں اور باپ گھر میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ، چھوٹے چھوٹے مسائل پر جھوٹ، روز مرہ کی کتنی چیزوں میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے جیسے جھوٹ کوئی جرم نہیں رہا، اور بڑے اس کے بعد کارنامے کے طور پر پیش کرتے ہیں، میں نے جھوٹ کے ذریعے یہ کیا ایسے۔ حالانکہ یہ مقام افسوس ہے کہ جو حکم ہمیں دیا گیا اس کو چھوڑ کر ہم جہنم کے راستے پر چلیں تو کہاں سے اس کا فائدہ ہو سکے گا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی تھی وہ کیا تھی؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک و شبے کی چیز، ڈاؤٹ فل چیز کو بھی چھوڑ دو تم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط ہو اور تم اس میں انوالو ہو جاؤ بغیر سمجھے کے۔ یعنی جو چیز غلط ہے اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے شک و شبہ بھی آ گیا تو اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ ایمان کی حفاظت، تقوی کی حفاظت اس کا یہ تقاضا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكِذْبَ رِيبَةٌ، کیونکہ سچائی اس سے سکون ملتا ہے۔ سچ بولنے والا ہر وقت سکون میں رہتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا ہر وقت مصیبت میں رہتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے نا۔ چھوٹے بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ابا جان کو معلوم ہو گیا تو، امی جان کو معلوم ہو گیا تو، بیوی اگر جھوٹ بولے اسے خطرہ رہتا ہے کہ شوہر کو اگر یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی میرے لیے مصیبت ہوگی، اور اگر میاں جھوٹ بول رہے ہوں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار جس کو اصل بات معلوم ہے میری بیوی سے بتا دے گا تو میرے لیے مصیبت۔ اس لیے کہا گیا جب سچ بولو تو اس سے سکون ملے گا، آرام، راحت نصیب ہوگی، اور اگر تم جھوٹ کا سہارا لوگے تو اس کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں خرید و فروخت کے بارے میں بھی ایک اصول بتایا گیا کہ خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں گے، دیانت داری کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں پر برکت نازل ہوگی۔ دیکھنے میں نفع چاہے پیسوں کی شکل میں کم بھی ملے مگر اس میں برکت نازل ہوگی، ورنہ جھوٹ کے ذریعے سے آپ دیکھنے میں نفع زیادہ بھی کمائیں برکت نہیں ہوگی اس میں۔ اور جیسے کہا گیا کہ اگر دو آدمی خرید و فروخت کرنے والے سچائی کے ساتھ شامل ہوں فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچائی کے ساتھ اپنے کاروبار کریں گے تو دونوں کے لیے برکت نازل کی جائے گی۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں، ہائڈ کریں کہ اس کے اندر جو فالٹ ہے، جو عیب ہے، جو نقص ہے وہ نہیں بتاتے، آپ چوری چوری سے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو محقت برکت بیعہما، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کی برکت کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا، یعنی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کمانے کے لیے بعض اوقات گھریلو زندگیوں میں، فیملی کی مسائل میں کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنا مسلمانوں کی نہیں، منافق کی، ہیپوکریٹ کی علامت۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن سچوں کا ساتھ دیتا ہے، سچ پر قائم رہتا ہے، سچ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے، سچ کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ وہ صفات تھی جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں بدرج اتم پائی جاتی تھی، اور انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام میں آپ دیکھیے یہی صفت پائی جاتی تھی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ صدیق کا ٹائٹل دیا گیا، بہت زیادہ سچ بولنے والے، بہت زیادہ سچ کا ساتھ دینے والے، اور مختلف صحابہ کرام کے اندر یہی صفت پائی جاتی تھی۔ سخت سے سخت مسائل کے اندر، سخت سے سخت مشکلات کے باوجود تابعین کو دیکھیں، ائمہ کرام کو دیکھیں، محدثین کرام کو دیکھیں، کس طریقے سے وہ سچ بولا کرتے تھے اور کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ کاروبار کے مسئلے میں بھی یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ بائی چانس کوئی دھوکہ بازی ہو جائے، جان کر نہیں، انجانے میں کبھی ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر، انجانے میں ایکسیڈنٹلی بھی دھوکہ دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کل لوگ
اس کو اپنی ذہانت کی علامت سمجھ بیٹھے ہیں۔ مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض جگہوں پر عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دھوکے دیتے ہیں، کس طریقے سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ اپنے ذاتی مفادات کی بات ہو، پیسوں کے حصول کی بات ہو، خرید و فروخت کی بات ہو، کاروبار کے مسائل ہوں، اس کو ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ذہانت کی علامت نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اس لیے سچ بولیں اور سچ کے ساتھ ہمیشہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق